إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 12 نومبر 2017 کو ہفتے کے دن، اتوار کے دن، بلکہ آج ہمارا پہلا درس ہے جو اتوار کے دن ہونے جا رہا ہے، 22 صفر المظفر 1439 ہجری کو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے. سورۃ الاحزاب جو ہے یہ مدنی صورت ہے، اور جتنی بھی مدنی صورتیں ہیں ان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ان میں شریعت کے جو احکامات ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ آئے ہیں. مکی صورتوں کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ عقیدہ توحید ہے، عقیدہ آخرت ہے، جبکہ جو مدنی صورتیں ہیں اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے. اور خصوصاً سورۃ الاحزاب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آئلی زندگی ہے، آپ کی گھر کی زندگی، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیویاں، ان کے پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پردے کے احکامات بھی اسی صورت کے اندر نازل ہوئے، اور کئی ایک جو ہے معاشرتی احکامات جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الاحزاب کے اندر آئے ہیں. سورۃ الاحزاب کو سورۃ الاحزاب اس لیے کہا جاتا ہے، حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب جو ہے وہ حزب کی جمع ہے. اس میں بیسیکلی غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، جس میں کئی ایک گروہ جمع ہو کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے، ان کے پوائنٹ آف ویو سے غزوہ خندق کی جو لائیو کمنٹری ہے وہ اس کے اندر آئے گی. اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ الاحزاب رکھا گیا ہے. سورۃ الاحزاب جو ہے یہ قرآن حکیم میں اسلام کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں جو چند ایک امپورٹنٹ صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے. جیسے سورۃ النساء ہے، سورہ النور ہے، اسی طریقے سے سورۃ الاحزاب بھی اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ صورت ہے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 1 سے آنورڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کا کہنا مت مانیے، ان کی پیروی مت کیجیے، والمنافقین،
اور نہ ہی منافقین کی پیروی کیجیے۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو تعویل خاص کے اعتبار سے خطاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام کو اور پوری امت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ کافروں اور منافقین کی جو سازشیں ہیں اور ان کی جو اسلام کے خلاف ریشہ دوانیاں ہیں اور ان کی جو اسلام کی مخالفت کرنا ہے، یہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی پیروی سے نہ روکے۔ اللہ کا تقوی اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، اللہ کا ڈر کہ ہمیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، یہی ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھ سکتا ہے، ادروائز انسان کا قبلہ درست نہیں رہتا۔ تو اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور تو کوئی شخص کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ گاڈ کانشسنس، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کا خوف کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کیے ہوئے اعمال کے بارے میں مجھ سے پرسش کرنی ہے، یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور سورۃ الاحزاب کا آغاز ہی اسی آیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور مت کہنا مانیے، مت پیروی کیجئے، مت اطاعت اختیار کیجئے کافروں کی اور منافقین کی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہ کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی جو آپ کے ساتھ جو کچھ سلوک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس تکلیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے جو ڈیوائن فیصلے ہیں ان کو کرنے میں آزاد ہے۔ اس نے وہ وقت مقرر کیا ہوتا ہے کہ کس وقت کفار کی گرفت کرنی ہے اور کس وقت نہیں کرنی۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف کی جاتی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تصور سامنے رکھتے ہوئے جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے اس کی آپ پیروی کیجئے، اور اس میں کوئی سستی نہیں آنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ نہیں کرنا کہ شاید میں کافروں کی دل جوئی کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر لوں، نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجئے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے کارساز کافی ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کیجئے، کارساز اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ بگڑے ہوئے کاموں کا بنانے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انڈیویجولی بھی قرآن حکیم میں کئی مقامات پر، اور خصوصاً اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آخری 2 آیات ہیں، قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کافر آپ کی دعوت حق سے منہ موڑ لیں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اسی پہ میں توکل کرتا ہوں، اور وہی رب العرش العظیم ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں 173 آیت کے اندر آیا کہ جب اہل ایمان کو غزوہ بدر کے بعد یہ خبر پہنچی کہ کفار ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں اور کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تو سب نے اللہ کے حضور دعا کی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4563، کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل اور ہر پریشانی میں
اور ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تھا تو انہوں نے بھی اس وقت یہی پکارا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیسیفکلی کہا جا رہا ہے وتوکل علی اللہ، توکل کیجئے آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہی کافی ہے آپ کے لیے کارساز، یعنی آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والا وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہے، اس پر توکل کریں، وہ یعنی مشکلات میں بھی آپ کے لیے کامیابی کی راہ نکال دے گا۔ اور جب انسان کو بالکل بند گلی نظر آ رہی ہوتی ہے اپنے معاملات کے اندر، اس میں بھی اللہ تعالیٰ خیر کا کوئی ایسا معاملہ نکال دیتا ہے کہ انسان کو بالکل اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے بڑی خصوصیت کے ساتھ نوازا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اللہ پر توکل کیا کرتے تھے، اور ان کی تربیت اس حوالے سے کی جاتی تھی کیونکہ نبیوں کو ہی تو فالو کرنا ہوتا ہے امتیوں نے، تو ان کا اپنا کردار بھی توکل کے اعتبار سے ایکسٹرا آرڈنری ہونا چاہیے، تبھی وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسپیسیفکلی جو ہے وہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات کے اوپر آپ کو سنگولر کے سیغے کے ساتھ خطاب کر کے اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھ لیں وتوکل علی اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہی پر بھروسہ کیجئے، وکفا باللہ وکیلا، اور وہی آپ کے لیے کافی ہے کارساز کے طور پر۔ اب میرے بھائیوں، اگلی جو آیت نمبر 4 ہے سورۃ الاحزاب کی، یہ بڑی ہی اہم ترین آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اسلام کے جو معاشرتی احکامات ہیں ان میں 2 اہم ترین مسئلے ڈسکس ہونے جا رہے ہیں، جن پہ میں تھوڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ نمبر 1 مسئلہ ظہار، ضاد ہا الف را، مسئلہ ظہار، اور نمبر 2 منہ بولے بیٹا اور بیٹی اور ماں اور باپ، اس کے حوالے سے اسلام کے کیا قوانین ہیں، لے پالک جو بچہ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ یہ 2 احکامات سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے، اور یہ وہ احکامات ہیں جن کے بارے میں عموماً ہمارے معاشرتی جو معاملات ہیں ان کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، خصوصاً جو ہے وہ ظہار کا مسئلہ بھی، اور یہ منہ بولے رشتوں کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس کے حوالے سے لوگ اکثر کوسچنز کرتے رہتے ہیں، لہٰذا یہاں پہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے لیے اس کے شکم میں، اس کے جسم میں 2 دل نہیں بنائے۔ اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم میں ایک ہی دل ہوتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے جو حقیقی ماں باپ ہیں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ منہ بولے رشتے کی ایز سچ کوئی اہمیت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ وراثت کے اندر حصہ ہو یا نسب قائم ہو جائے یا کوئی رضائی رشتے والا معاملہ تو بالکل الگ ہے۔ اور اسی طریقے سے مسئلہ ظہار جو ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں، یہ عرب کے اندر یعنی ایک محاورتاً طلاق کے لیے اس طریقے سے ان الفاظ کے ساتھ بھی کنایا کیا جاتا تھا، اور یہ عربی کے اندر لفظ استعمال کیے جاتے تھے، انتی علیہ کا ظہری امی، تیری پیٹھ میرے لیے ویسا ہی ہے جیسا کہ میری ماں۔ یہ اب یہ پیٹھ کا جو یعنی محاورتاً یہ بات جو ہے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مسئلہ ظہار، کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ماں کہہ دے یا وہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح حرام ہے، تو اس کی پھر شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے اور آج کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس
کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے میں تو چونکہ طلاق کے لیے یہ لفظ کنایتاً بولے جاتے تھے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ میری ماں میرے لیے حرام ہے۔ اس سے لوگ طلاق کا کنایا کیا کرتے تھے، یعنی طلاق کے ایکویلنٹ یہ ورڈنگ استعمال کی جاتی تھی۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آج کل اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میری ماں، جیسے غصے میں بعض اوقات خاوند کہہ دیا کرتے ہیں کہ تو بیبے ہے میری، تو یہ زہار والا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر وہ لوگوں سے مسئلے پوچھ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں جی 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، جب تک کوئی انہی الفاظ کے ساتھ الفاظ نہیں بولتا کہ تو میرے لیے ویسا ہی حرام ہے جیسا کہ میری ماں مجھ پہ حرام ہے، اس وقت تک زہار کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ویسے ہی جو الفاظ بولنے ہیں یہ تو جسٹ ایک آپ سمجھ لیں جھوٹا کلمہ اس نے بول دیا یا غصے میں ایک لغو بات کہہ دی، اس سے زیادہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی کفارہ ہے۔ اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ تو ویسے اگر مذاق کے اندر یا ایک جسٹ اس کے لیے استعمال کر دیا، کوئی بہن کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو اسلام کے رشتے میں، تو وہ شرعی اعتبار سے اس کے اوپر کوئی گرفت تو نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا کہ میری بہن مجھ پر حرام ہے، ظاہر ہے یہ تو بہت بڑے الفاظ ہیں، یہ تو 10 دفعہ کو مرد سوچے گا الفاظ بولتے ہوئے، تو وہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ زہار والا اس کے اوپر اپلیکیشن ہوگی، وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسلام سے پہلے یہ طلاق کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے، لیکن اسلام نے اس کے لیے طلاق والا معاملہ ختم کر دیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، البتہ اس کے اوپر ایک کفارہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ڈسکس بھی کریں گے مسئلہ زہار کے حوالے سے۔ پہلے اس آیت کو کور کر لیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے کسی مرد کے جسم میں اس کے لیے 2 دل نہیں بنائے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی دل، یعنی 2 دل ہوں، ایک دل سے کسی عورت کو کوئی ماں سمجھ رہا ہو اور دوسرے دل سے وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہو۔ یہ بیسیکلی اس کو سمجھانے کے لیے یہ ایک محاورتاً بات کی گئی ہے۔ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں کہ جن کے لیے تم زہار کرتے ہو، یعنی اس کے لیے ٹرم جو ہے وہ زہار ہوتی ہے استعمال۔ تو جن بیویوں کے ساتھ تم زہار کرتے ہو، ان کو ماں کہہ بیٹھتے ہو یا ان کو کہتے ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی حرام ہو جس طرح کہ میری ماں میرے پہ حرام ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہاری ماں تو نہیں بنایا ہوا۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ ہی تمہارے منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی شرعی حیثیت اس اعتبار سے نہیں رکھی ہوئی ہے کہ کوئی منہ بولا رشتہ کسی کو ڈکلیئر کر دے تو اب اس کا حقیقی بیٹا یا حقیقی بیٹی یا وہ ماں باپ حقیقی بن جائیں گے، یہ تمہارا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منہ بولے رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ تو سچی بات کرتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگلی آیت بھی جو ہے وہ منہ بولے رشتے کے اعتبار سے وہ اس کے ساتھ ہی کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد میں زہار کے مسئلے کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ ادعوہم لآبائہم، ایسے بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو۔ ہوا اقسط عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک انصاف کے قریب ترین بات ہے، جو ان کا حقیقی باپ ہے اس کے نام کے ساتھ پکارو۔ اور اس میں سب سے پہلے رسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں توڑی گئی، وہ آگے آیات بھی آ جائیں گی کہ زید ابن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لے کر پالا تھا، ان کو لوگ زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ زید ابن حارثہ کی شادی جس عورت سیدہ زینب کے ساتھ ہوئی، ان کے ساتھ ان کی نبھ نہیں سکی، طلاق کا معاملہ ہو گیا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی زینب کا نکاح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا۔ اور ان کو عرب کا جو معاشرے کا دستور تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا، اس رسم کو توڑنے کے لیے اتنے بڑی ایکٹیویٹی کی ضرورت پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ذریعے اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کروایا گیا۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایکٹیویٹی تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ منہ بولا بیٹا جس کو بچپن سے پالا ہو بیٹے کی مانند ہی ہوتا ہے، اس کی بیوی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سمجھیں کہ بہو کی حیثیت ہی رکھتی تھی، اور یہ بڑا مشکل ڈیسیژن تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو توڑنے کے لیے اس بڑے لیول کا ڈیسیژن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے اس کی ابتدا کی جائے، اور اسی زینب کا نکاح بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا، اور وہ امہات المومنین میں سے ایک بنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کر دیا سورۃ الاحزاب میں، یہ آگے چل کے 40 نمبر آیت میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، زید ابن محمد ان کا بیٹا نہیں ہے، وہ زید ابن حارثہ ہی ان کو کہو۔ اس کے بعد پھر لوگوں نے زید ابن محمد کہنا چھوڑ دیا، زید ابن حارثہ ہی کہا جاتا تھا۔ کسی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اور یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی بچہ مرد کی حیثیت تک نہ پہنچتا، اس لیے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، سیدنا ابراہیم اور اسی طریقے سے سیدنا طیب، سیدنا طاہر رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام، سیدنا قاسم، تو وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کو مرد تک نہیں پہنچایا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ اگلے انبیاء کے بچے بھی نبی ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پروٹوکول کی وجہ سے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے کسی بچے کو جو ہے وہ جوانی کی عمر تک نہیں پہنچنے دیا، اور یہ بھی ختم نبوت کا تقاضا تھا۔ اور اسی ختم نبوت والی آیت میں یہ پھر بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، نہ تو زید ابن حارثہ ان کا بیٹا ہے، اور نہ ان کا اپنا کوئی بچہ جو ہے جوانی کی عمر تک پہنچے گا، بلکہ وہ خاتم النبیین ہیں، خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں۔ خاتم اور خاتم کی جو بحث ہے، یہ میں نے مسئلہ نمبر 40 ختم نبوت کے اوپر جو قادیانی دھوکہ دیتے ہیں، اس کے حوالے سے میرا ریکارڈڈ موجود ہے، جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، یہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ انصاف کے قریب ہے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر تمہیں ان کے باپوں کے نام نہ پتہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور تمہارے وہ جگری دوست ہیں، آپ ان کے ساتھ دوستی یاری کے رشتے کے اعتبار سے ضرور بات کرو۔ اگر ان کے باپوں کے نام نہیں پتہ ہے تو آپ ان کو اپنا بھائی کہہ کے پکارو، اپنا دوست کہہ کر پکارو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی گرفت نہیں ہے جو اس حوالے سے تم نادانستگی میں کر بیٹھے ہو۔ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس معاملے میں گرفت کرے گا جس میں تم نے جان بوجھ کر اپنے دل کے ساتھ ارادتاً کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے کہ کسی کو دوسرے باپ کی طرف منسوب کیا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گرفت کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو دو مین احکامات اس کے اندر ڈسکس ہوئے، ایک مسئلہ زہار اور دوسرا منہ بولا جو رشتہ ہے اس کے حوالے سے۔ تو آپ دیکھ لیں کتنی سختی اس میں آئی ہے کہ منہ بولا رشتہ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، وہ حقیقی نسب والا معاملہ نہیں ہے، اور یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص اپنے آپ کو کسی دوسرے باپ کی طرف منسوب کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو اپنے باپ کا نام بدل لے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور باپ کی طرف منسوب کیا تو ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے، عرب کے معاشرے کے اندر اس طرح کے معاملات ہوا کرتے تھے، اس لیے اتنی سخت وعید جو ہے وہ اس حوالے سے سنائی گئی ہے۔ اور باقی یہ پبلک کے اندر مشہور ہے کہ قیامت والے دن جو ہے وہ ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ احادیث موجود ہیں کہ قیامت والے دن جو ہے وہ باپ کے نام کے ساتھ ہی بلایا جائے گا، جس شخص کو بھی اٹھایا جائے گا۔ تو یہ میں نے ضمناً یعنی ایک مسئلہ ساتھ ڈسکس کر لیا۔ اسی حدیث کو تختہ مشق بنا کے کچھ علماء عرب نے آج کل فتوے دینا شروع کر دیے کہ جی وہ جو ہے بیوی جو ہے وہ شادی کے بعد شوہر کا نام اپنے ساتھ نہیں لگا سکتی، کیونکہ اگر وہ شوہر کا نام ساتھ لگائے گی تو وہ اپنے باپ کا نام بدل لے گی، اور اس کے اوپر پھر وہ بڑے فتوے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا الحمدللہ
تقریباً 1.5 سال پہلے ایک کلپ ریکارڈ ہوا تھا، یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ کیا بیوی شادی کے بعد اپنے ساتھ ہسبینڈ کا، خامند کا نام لگا سکتی ہے؟ تو میں نے بتایا تھا کہ یہ احادیث باپ کا نام بدلنے پہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی اگر لڑکی کا نام ہے عائشہ خالد، اب وہ عائشہ بنت خالد کو یہاں پر عائشہ خالد لکھا جاتا ہے عموماً، کیونکہ عرب میں تو بنتے کے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب اگر اس عائشہ خالد کی شادی جو ہے وہ کسی عثمان نامی بندے کے ساتھ ہو گئی اور اس نے شادی کے بعد اپنا نام عائشہ عثمان رکھ لیا تو اب اس پہ جنت حرام ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی وہ عائشہ عثمان اگر نام بھی رکھتی ہے وہ عائشہ بنت عثمان نہیں رکھتی۔ دوسرا ہمارے شناختی کارڈ میں ایک خانہ بنا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام، تو شادی کے بعد وہاں باپ کا نام نہیں لکھا ہوتا بلکہ لکھا ہوتا ہے خاوند کا نام۔ جب وہ خاوند کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ جس بندے کو اردو آتی ہے تو وہ پڑھ لے گا کہ اس کے خاوند کا نام ہے، اس نے اپنے باپ کا نام نہیں بدلا۔ باپ کا نام بدلنا یہ ہوگا وہ عائشہ بنت خالد کو کر دے عائشہ بنت عثمان، ایڈی بیوقوف تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہوتا جنات نہ زنانی۔ اب انہوں نے کہا نہیں وہ نام تو بدل لیا، اس نے نام ساتھ لگایا، وہ نام اس طریقے سے بدلنا جو ہے وہ اس شرعی گرفت میں نہیں آتا۔ میں نے اپنی بیوی کا نام نہیں بدلا ہوا، اس کا نام جو تھا وہ وہی ہے، میں اپنے لیے کوئی لائن نہیں سیدھی کر رہا ہوں، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے۔ اور وہ جب میرا کلپ چڑھا نا تو پھر بڑے لوگوں کو پھر تکلیف ہوئی جب میں نے علماء عرب کے اوپر اس حوالے سے گرفت کی، اور پھر میں نے یہ حدیثیں جو ہے بیان کی۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6767 اور مسلم میں 219 کہ جس شخص نے اپنے آپ کو کسی غیر باپ کی طرف منسوب کیا تو اس پہ جنت حرام ہے۔ باپ کا نام بدلنا یہ ہے کہ وہ جو اس کی بیوی ہے وہ عائشہ بنت خالد کو عائشہ بنت عثمان کر دے۔ عائشہ خالد یا عائشہ عثمان اس طرح نام کے ساتھ کوئی ایک ٹیگ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بنتے کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسرا پھر نیچے اس کی کیٹیگری بھی بنی ہوئی ہے کہ خاوند کا نام، جب لکھا ہوا ہے خاوند کا نام تو ظاہر خاوند کا نام ہی ہے، اس کے باپ کے نام کا تو نہیں تبدیل ہوا۔ تو اس حوالے سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں جن لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے یہ تو تقوی اپنا کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، پیچھے مسلمانوں کے لیے مصیبت ڈال دیتے ہیں، اور لوگ پھر ہمیں ای میلز کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیا بن گیا جی، ہمارا تو ہم پہ تو جنت ہی حرام ہوگی، ہماری بیوی پہ بھی جنت حرام ہوگی۔ تو کوئی حرام نہیں ہوئی ہے، اور قرآن حکیم میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے کہ بات بات پہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حرام ہے جب تک کہ پوری تحقیق نہ کر لو۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اور میں نے دیکھا کہ علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس قسم کے فتوے جو ہے وہ پبلک میں پروپیگیٹ کرتی رہتی ہے، خصوصاً سعودیہ سے تو اس طرح کے بہت فتوے نکلتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دفعہ پوری دنیا میں کھلبلی بچ جاتی ہے کہ او جی وہ فتویٰ آ گیا جی، فتویٰ آ گیا، کوئی وہی نازل ہو گئی اللہ سے بندے ہو، ٹھیک ہے۔ فتویٰ کا مطلب ہی ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ ایک شخص کی ذاتی رائے ہے۔ فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس نے جو ہے وہ کنسیو کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ فتویٰ نص قطعی نہیں ہوتا، فتویٰ کتاب و سنت نہیں ہوتا، کتاب و سنت کی روشنی میں ایک شخص کی رائے ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو ایسے سمجھتا ہوں، تو فتوے کو فتوی ہی رہنے دیا کریں، اس کو کتاب و سنت کی طرح اپنے سر کے اوپر سوار کر کے آپ مطلب لوگ تو صرف اپنے سر کے اوپر نہیں سوار کرتے نا، اوپر سے ہمارے سر کے اوپر بھی سوار کر دیتے ہیں، مصیبت ہماری جان کو پڑ جاتی ہے۔ اب ہماری ای میل جو ہے وہ ہزاروں میں پہنچی ہوئی ہے، اب تو میں نے آٹو رپلائی اس کے اوپر لگا دیا ہوا ہے، فرحان کا نمبر دیا ہوا ہے، عثمان کا نمبر دے دیا ہوا ہے کہ بھائی جس نے واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے فرحان بھائی سے کرے، ڈائریکٹ فون کال کرنی ہے عثمان بھائی کو کرے۔ اور ویسے تو الٹیمیٹلی یہ ان ساری چیزوں پہ میرے یعنی کلپس ریکارڈ ہو جاتے ہیں، وہ بھیج ہی دیتے ہیں، اس کے باوجود اگر سوال ہوں ضرور بھیجیں، بلکہ میں نے پلان کیا کہ اس طرح کے سوالات جمع ہوتے رہیں، آپ بھی یہ ڈائری فرحان بھائی بنا کے رکھیں، اس ڈائری کے اوپر کوسچنز لکھتے رہیں فزیکلی۔ جب یہ 100-150 سوال تیار ہو جائیں پھر ہم ایک نشست ادھر صرف کوسچن آنسر سیشن کی کر لیں گے تاکہ وہ ریکارڈنگ کے اندر آ جائے۔ اور یہ اس قسم کے معاشرتی ایشوز جو ہیں یہ تو بہت زیادہ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ لے پالک بچے کے اعتبار سے کچھ چیزیں ان کی بھی احتیاط کریں کہ اگر تو لے پالک بچہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے مرد کے رشتہ داروں کی طرف سے، ٹھیک ہے جی، تو کوشش کریں کہ وہ کوئی فیمیل لی جائے، یعنی مرد کی بھانجی یا بھتیجی لے لی جائے، تاکہ وہ اس مرد کے لیے جو ہے وہ محرم ہی رہے، بعد میں بھی اس مرد کی عورت کے لیے تو محرم ہوگی کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ دونوں فیمیل ہوں گی۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ یعنی اپنی بیوی کے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بچہ لے پالک لینے لگا ہے،
تو اب بیوی کی بھتیجی اور بھانجی نہ لی جائے، اس کی وجہ ہے کہ وہ پھر اس مرد کے لیے محرم نہیں ہوگی، نہ محرم ہی ہوگی، وہاں سے پھر لڑکا اڈاپٹ کر لیا جائے تاکہ وہ محرم والا کو مسئلہ نہ رہے، اور وہ اس عورت کا تو محرم ہو گئی بھتیجا اور بھانجا۔ تو اس اعتبار سے احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں جی بعض مصیبت پائی جاتی ہے جی تو ہم وہ کمیٹی گھر میں اس کا نام جو ہے وہ باپ کا نام بدل دیں گے، نہیں، ایسی صورت میں آپ جو کوئی باپ کا نام بدلتا ہے نا اس پہ واقعی جنت حرام ہو جائے گی بخاری و مسلم کی حدیث کے تحت، کیونکہ وہ شرعی طور پہ وارث نہیں ہوگا اس کا۔ البتہ وراثت سے زیادہ اس کا حق رکھا جا سکتا ہے کہ وصیت کر دی جائے اس کے لیے، 1/3 مال میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 22 میرا ریکارڈڈ ہے وراثت کے احکام کے اوپر، 1/3 مال کے اندر آپ وصیت کر سکتے ہیں غیر وارث کو مرنے سے پہلے، کہ میرے مرنے کے بعد کسی کو اتنا مل جائے، یا اپنی زندگی میں بھی کچھ گفٹ کر سکتے ہیں 1/3 مال تک۔ تو جن لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب یہ تو منہ بولا بیٹا ہے یا لے پالک بیٹا یا بیٹی ہے، ہمارے مرنے کے بعد اس کو کچھ ملے گا نہیں، تو آپ اپنی زندگی میں دے دیں، وراثت پہ چھوڑے ہی نہ اس کو، کیونکہ وارث جو ہے اس کو آپ وصیت نہیں کر سکتے اس کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو ملے۔ وہ واضح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرآن حکیم میں سورۃ النساء میں رکھ دیا، اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ یہ وصیت کیا ہوتی ہے، حبہ کیا ہوتا ہے یعنی تحفہ، وراثت کیا ہوتی ہے، یہ سارے احکامات جو ہے مسئلہ نمبر 22 کے اندر میں نے ریکارڈ کروائے ہیں، جسے شوق ہو تو وہ دیکھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے اور لوگوں کو بعض کا چیزیں سمجھنے میں پرابلم آتی ہے، اس لیے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال یہ ایک لے پالک بچے کے اعتبار سے لوگ چونکہ مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اور باپ کا نام بدلنے کے اعتبار سے قطعاً باپ کا نام نہیں بدل سکتے، باپ وہی ہوگا جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ ڈاکومنٹس میں بھی باپ نہ بدلا جائے، یہ تو اسی طریقے سے کہ لوگ یہاں سے کئی لوگ ڈاکومنٹیشن میں قادیانی لکھوا کے تو دوسرے ملکوں کی پولیٹیکل اسائلم لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا ایمان قائم ہے، نہیں۔ دیکھیں دین جو ہے، ایمان جو ہے وہ اقرار باللسان بھی ہے، تصدیق بالقلب بھی ہے، اور عمل بالجوارح بھی ہے، 3 چیزیں، یعنی زبان سے اقرار کرنا، دل میں پختہ یقین اور عمل بھی اختیار کرنا۔ صرف خالی خلی مسلمان نہیں کہ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا اب وہ کہہ رہا ہے جی میں زبان سے مسلمان ہوں دل سے مسلمان ہوں، نہیں، عمل بالجوارح بھی ہونا چاہیے، اعضاء کے ساتھ اعمال اختیار کرنا، اس کے اعمال بتانے چاہیے کہ مسلمان ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مانتا ہے، یہ اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ ادروائز تو ظاہر ہے کہ پھر وہ صرف نام کے ہی مسلمان ہے نا، حقیقی معنوں میں تو مسلمان نہ ہوا۔ تو یہ لے پالک والا ایشو بھی ایڈریس ہوا۔ اب میرے بھائیوں جو مسئلہ زہار ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر جو 4 میں آیا، اس کو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاحزاب آیت نمبر 4 میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی مرد کے لیے اس کے دل میں، اس کے جسم میں 2 دل نہیں رکھے کہ ایک دل سے وہ جو ہے وہ اسی عورت کو اپنی ماں کہہ رہا ہو اور دوسرے دل کے ساتھ وہ اس کو بیوی سمجھ رہا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور نہ ہی بنایا ہے اس نے اب تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں، کہ جن کو تم ماں کہہ کے پکار رہے ہو، زہار کرتے ہوئے تمہاری ماں نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو، تمہاری بیویاں الگ سے ہیں اور ماں الگ سے۔ جس طریقے سے انسان کی ماں وہی ہے جس کے ذریعے وہ دنیا میں آیا، صرف منہ بولی ماں والا رشتہ کوئی رشتہ نہیں ہے، اسی طریقے سے بیوی بیوی رہے گی، چاہے اس کو کوئی ماں کہہ کے بھی پکارتا ہے، وہ اس کی ماں کہنے سے نہیں بن جائے گی۔ یہ عرب کی ٹریڈیشن کے اندر طلاق کے لیے کنایا کے طور پہ یہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے کہ لوگ اپنی بیویوں کو کیا کہہ دیتے تھے، یہ الفاظ موجود ہیں، اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے۔ سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2214، سنن ابن ماجہ میں 188، اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7386، کہ لوگ جو ہیں وہ اس وقت کیا کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے لیے لفظ استعمال کیا کرتے تھے طلاق دینے کے لیے۔ ایکویلنٹ ورڈ کیا ہوتی تھی ان کی، انت علی کا ظہر امی، تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے۔
اب ظاہر ہے کہ جس طرح ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو اس طریقے سے وہ بیوی کہتے ہیں حرام، یعنی کہ اس کو طلاق دے دیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے اور صحیح الاسناد احادیث کے اندر اس طریقے سے طلاق دینے کو بین کر دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی الفاظ استعمال بھی کر لے گا تو طلاق نہیں ہوگی، البتہ اس کے اگینسٹ ایک کفارہ رکھ دیا۔ لیکن یہ کفارہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں، یا تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری بہن، اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو ادروائز کوئی اگر شغل میں یا غصے کے اندر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے تو میری بیبے لگنی ہے یا میری ماں، اب وہ یہ بات کر رہا ہے غصہ اتارنے کے لیے یا شغل میلے میں کہ یعنی تو مجھ پہ ایسے روب ڈال رہی ہے جس طرح کہ تو میری ماں ہے، تو اس سے نہ تو طلاق واقع ہوگی، نہ زہار ہوگا، نہ کوئی کفارہ ہوگا۔ زہار کے لیے من و عن وہی الفاظ ضروری ہیں کہ کوئی شخص یہ الفاظ بولے کہ اپنی بیوی کو وہ یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے۔ اتنے لمبے خطرناک الفاظ بولنے کے لیے 10 دفعہ وہ سوچے گا، ایڈا لمبا سینٹینس بولنا سوکھ ہے؟ میرے خیال ہے ادھا ہی منہ چوڑ گے تو زنانی گیچی پکڑ لوے گے کہ کہنے لگے۔ تو ویسے اگر کوئی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے میری ماں بیبے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، نہ کفارہ ہوگا، نہ زہار ہوگا، نہ طلاق ہوگی۔ طلاق تو خیر ان الفاظ سے بھی نہیں ہوگی کہ اگر کوئی پرٹیکولر یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں یا میری بہن، اس سے بھی طلاق اب اسلام میں واقع نہیں ہوگی۔ زمانے جاہلیت میں اس طریقے سے طلاق ہوا کرتی تھی اور اس کو اسلام کے اندر بین کر دیا گیا کہ اب اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، البتہ ایک کفارہ لگا دیا گیا کہ کوئی مذاق نہ بنا لے۔ اب ظاہر ہے اس طرح کے جھوٹے الفاظ بولنے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام کو تو یعنی چڑ ہے کہ کوئی جو ہے وہ جھوٹے الفاظ استعمال کرے اور شریعت کو تختہ مشق بنا لے۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2214، سنن ابن ماجہ میں 188 اور صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً 20 جو ہے وہ 7386۔ سیدہ خوائلہ بنت مالک بن ثعبلہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کے خاوند تھے، ان کا نام تھا اوس بن صامت۔ انہوں نے زہار کر لیا اپنی بیوی کے ساتھ اور انہوں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے مجھ پر جس طرح کہ میری بیوی۔ اب یہ الفاظ زمانے جاہلیت میں تو طلاق کے لیے بولے جاتے تھے، اب وہ ظاہر ہے کہ عورت صحابیہ تھی، الفاظ استعمال کرنے والے بھی صحابی تھے، وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی شکایت لے کے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ بتائیں کہ شرعی حکم کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں تو اس طریقے سے طلاق دی جاتی تھی، تو اب میں اس کی بیوی رہی بھی ہوں یا نہیں؟ اب دیکھیں کس طرح ٹینشن ہو جایا کرتی تھی صحابہ کرام کو، چھوٹی چھوٹی بات کو کتنا سیریس لیا کرتے تھے وہ، ظاہر ہے وہ ریلیجن کو سیریس لیتے تھے، وہ کیجول نہیں لیتے تھے۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 4 آیات کے اندر اس واقعے کو ذکر کیا۔ سورۃ المجادلہ کے اندر اس کا نام ہی مجادلہ رکھ دیا۔ مجادلہ کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو۔ وہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتے ہوئے آئی اور کہا یا رسول اللہ میرا مسئلہ حل کریں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی شرعی حکم موجود ہی نہیں ہے اس حوالے سے، اور آپ کی ظاہر مبارک عادت تھی کہ جب کوئی اس طریقے سے سوال کرتا تھا اور کوئی شرعی حکم نہیں ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی وحی اترنے کا انتظار کرتے تھے۔ تو اس کے جھگڑے، اس کے نام پہ سورۃ المجادلہ رکھ دیا گیا، اور پارہ نمبر 28 کا سٹارٹ ہی سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ یہ ذرا نکال لیں اب آپ، یہ جو بلو والا قرآن حکیم ہے اس کے اندر پارہ نمبر 28 جو ہے صفحہ نمبر 543 ہے۔ 543 یہ بلو والے قرآن پاک کے اندر جو آپ کے پاس ہے، سورۃ المجادلہ کی پہلی 4 آیات کے اندر زہار کا مسئلہ بیان ہوا کہ زہار کے کانٹیکسٹ میں اب کفارہ کیا کرنا ہوگا، کہ اگر کوئی شخص یہ الفاظ استعمال کر لے تو طلاق تو نہیں ہوگی، البتہ اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا کہ اس نے اس طرح کے الفاظ کیوں اپنے منہ سے نکالے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی، قول التی تجادلک فی زوجہا، اس عورت کا جھگڑا کرنا آپ کے ساتھ جو اپنے خاوند کے معاملے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی۔
زوج کا لفظ عربی میں بیوی کے لیے بھی خامن زوج ہے، اسپاؤس، جیسے انگلش میں اسپاؤس لفظ استعمال ہوتا ہے، اور خامن کے لیے بیوی زوج ہے. فی زوجہا یعنی وہ جو مونس اپنے زوج کے بارے میں یعنی خامن کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اللہ نے وہ کلام سن لیا. اب سیدہ عائشہ اس کے بارے میں کہتی ہیں صحیح بخاری میں 7386 کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے عرش پہ مستوی ہوتے ہوئے اس عورت کے جھگڑے کو جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر میں کر رہی تھی وہ سن لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے چیزوں کو باریکی تک سننے والا ہے. اور ڈیٹیل اس واقعے کی سنن ابی داؤد میں 2214 اور سنن ابن ماجہ میں 188 ہے. اور یہ جو صحابیہ ہیں ان کا نام ہے سیدہ خویلہ بنت مالک بن ثعبلہ اور ان کے خاوند کا نام تھا اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا اس عورت کو کہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے معاملے میں. وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ اور وہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے شکوہ کر رہی تھی. وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اور اللہ تعالیٰ اس کا آپ کے ساتھ یہ گفتگو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا، اس معاملے میں جھگڑا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا تھا آپ دونوں کی اس گفتگو کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خویلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ذکر کیا کہ یہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، پھر ساتھ ہی زہار کے اوپر کفارہ کیا ہے وہ بھی ارشاد فرما دیا. الذین یظاہرون منکم من نسائہم تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، یعنی یہ الفاظ استعمال کر لیں کہ انتی علیہ کا ظہر امی کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں کی پیٹھ مجھ پر حرام ہے، یہ الفاظ استعمال کریں گے، یعنی محاورتاً ہے پیٹھ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے. ما ہن امہاتہم تو اس طرح کرنے سے وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی. ان امہاتہم الا اللائی ولدناہم ان کی مائیں تو وہ نہیں ہیں مگر وہ مائیں ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، جن کے ذریعے ان کی ولادت ہوئی ہے، وہی مائیں رہیں گی. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ اور بے شک یہ جو الفاظ استعمال کرتا ہے جو شخص بھی اپنی بیوی کے لیے تو یہ ایک کراہت کا کلمہ وہ بول رہا ہے، ایک برا کلمہ بول رہا ہے. اس کی بیوی ہے اس کو اپنی ماں کیوں کہہ رہا ہے؟ من القول وزورا اور جھوٹ کی بات کر رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، ڈھیل دینے والا ہے، بخشنے والا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهِمْ جو کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کر بیٹھیں، یعنی وہ یہ بات کہہ دیں کہ تو مجھ پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں حرام ہے یا بہن حرام ہے، اس طرح کے الفاظ بولیں. صرف یہ کہنے سے کہ تو میری ماں ہے یا بہن ہے اس سے نہیں ہوگا زہار، یعنی وہ الفاظ پرٹیکولر استعمال کیے جائیں. ثم يعودون لما قالوا اس کے بعد وہ پھر لوٹنا چاہے جو کچھ وہ کہہ بیٹھا اس کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے. فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا تو وہ ایک غلام آزاد کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوئے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے کے لیے یا اپنی بیوی کے پاس آنے کے لیے اس پر یہ پلنٹی ہے، شریعت کی طرف سے سزا مقرر کی گئی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے. اس سے پہلے وہ اپنی بیوی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک یہ کام نہ کر لے. ذالکم توعظون بہ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے. واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو. فمن لم یجد جو کوئی پھر غلام آزاد کرنا نہ پائے، اس کو غلام جس طرح آج کل تو غلام اس طرح اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ فصیام شہرین متتابعین تو وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، مسلسل. اس میں کوئی روزہ چھوڑ نہیں سکتے، ہاں کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا یا کوئی عید کا دن بیچ میں ایسا آ گیا جیسے کوئی بڑی عید کا دن آیا اس دن تو آپ روزہ نہیں رکھتے. اس قسم کا اگر روزہ چھوٹ جائے وہ الگ ہے، اس سے وہ ترتیب نہیں ٹوٹتی.
من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ آ کر مس کرے اپنی بیوی کو، کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، اگر غلام کی استطاعت نہیں رکھتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے. فمن لم یستطع، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس مطلب وہ اتنی صحت نہیں ہے یا اس کے حالات و واقعات نہیں ہیں کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے 2 مہینے کے، یا وہ غلام آزاد کرنے والا معاملہ نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے؟ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تو وہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یعنی اکٹھے 60 مسکینوں کو بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے، ایک مسکین کو بھی 60 دن تک کھلایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے تو بہت مشکل کام ہے کہ ایک مسکین کے 60 دن کی ڈیوٹی دی جائے. 60 غریبوں کو اکٹھا کر کے اس کو کھانا کھلا دیا جائے، ایک وقت کا کھانا جو عموماً گھروں میں کھایا جاتا ہے. ذالک لتؤمنوا باللہ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر. یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہی شریعت کے احکامات کی پیروی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، ورنہ تو ان معاملات کو کیجول لے گا. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہ 4 سورۃ المجادلہ کی آیات ہیں جن میں مسئلہ زہار ڈسکس ہوا ڈیٹیل کے ساتھ، جس کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4 میں ہوا، اور پھر سورۃ المجادلہ کی 1 سے لے کے 4 آیات کے اندر پورے احکامات بتائے گئے کہ وہ اس کے لیے کفارہ کیا ادا کریں گے. یا تو ایک غلام آزاد کریں، غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے. تو پھر یعنی وہ ان کا وہ جو معاملہ ہے وہ اس اعتبار سے سیٹل ہو جائے گا، وہ اپنی بیوی کے پاس آ سکتے ہیں. تو یہ زہار کا مسئلہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بعض اوقات کہہ دیتا ہے کوئی کہ جی اپنی وہ بیوی کو کہہ دیتا ہے تو میری ماں ہے. تو اس طرح کہنے سے نہیں ہوگا جب تک وہ یہ الفاظ نہ استعمال کرے کہ تو میرے لیے ویسے ہی حرام ہے جس طرح کہ میری ماں مجھ پر حرام ہے، تو پھر زہار کا مسئلہ ہوگا، طلاق پھر بھی نہیں ہوگی. لیکن کفارہ والا معاملہ اسی صورت میں ہوگا جب اس طرح الفاظ استعمال کیے جائیں. تو یہ زہار کا مسئلہ میں نے کھول کر بیان کر دیا. اکثر لوگ پوچھتے تھے، انشاءاللہ یہ الگ سے ہم کلپ بھی چڑھا دیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. انشاءاللہ تعالی اسی میں سے کاٹ کے ہم لگا دیں گے. اب میرے بھائیوں اگلی آیات کی طرف آ جائیں. اگلی آیت جو ہے آج کی جو قرآن کلاس نمبر 272 میں ایک اور اہم ترین آیت آ رہی ہے. اس کے اوپر بھی ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو سکتی ہے. اب تقریباً 10-12 منٹ باقی رہ گئے ہیں ہمارے درس کے، تو اسی میں اس کو کور کر دیتا ہوں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اب اس سے ہی بات پتہ چل گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یعنی جس طرح حقیقی ماں باپ کی رسپیکٹ ہے، اسی کانٹیکسٹ میں جو روحانی ماں باپ ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں روحانی ماں کی حیثیت رکھتی ہیں. اور یہ روحانی مائیں ایسی ہیں کہ جن سے پردہ بھی ہے اور ان سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اسے دونوں اعتبار سے. تو یہ امہات المومنین کی شان میں بہت بڑی آیت ہے، اور خصوصاً اس حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی امہات کے حوالے سے میں الگ سے ایک لیکچر مسئلہ نمبر 159A جو ہے وہ ریکارڈ کروا چکا ہوں. سیدہ عائشہ کے حوالے سے 159B سیدہ عائشہ کے فضائل کے حوالے سے، اس میں بھی امہات المومنین کا میں نے ڈیٹیل سے ذکر کیا تھا. جسے شوق ہو تو وہ دیکھے. بل یہ جو آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر مومنین کے اوپر حق رکھتے ہیں. اب اس سے مسئلہ گھڑ لیا حضر و ناظر. وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان کے قریب ہیں، اس کا مطلب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر و ناظر ہیں. اندازہ کریں ایک بات محاورتاً ہو رہی ہے، وہ تو مطلب ہر ماں باپ کے لیے اس کی اولاد جو ہے وہ جان سے بڑھ کے قریب ہوتی ہے. اب یہ قریب سے مانا انہوں نے لے لیا جناب، حاضر و ناظر کا مسئلہ نکال لیا. اندازہ کریں. تو مسئلہ نمبر میرا 7 ریکارڈڈ ہے، حاضر و ناظر کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ. یہ آیت بھی آپ دیکھیں کہ کس حال میں یہ امت پہنچ چکی ہے کہ یہ آیت کیا تھی. وہ کانٹیکسٹ بتا رہا ہے کہ ساتھ ہی بیویوں کا ذکر آ گیا کہ بیویاں ماؤں کی جگہ ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. ان کا حق جو ہے وہ اس طرح کا ہے، نہ یہ کہ وہ جانوں کے اچھا وہ ترجمہ کر دیا کہ اب انہوں نے بھی ترجمہ کیا جانوں کے قریب ہیں. اب قریب کیا؟ اب وہ قریب ہے موجود ہے ساتھ حاضر و ناظر ہے.
اور جی قریب ہیں، اولا یعنی اولیت رکھتے ہیں، حق رکھتے ہیں. یہ اولا مولا یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. اور یہی آیت ہے جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں غدیر خم کی جو حدیث موجود ہے، حدیث متواتر، مسئلہ نمبر میرا 156 اس کے پر ریکارڈڈ ہے. بلکہ آپ حدیث غدیر خم لکھیں دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے یوٹیوب پہ سب سے پہلے ہمارے کلپ ہی کھلیں گے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ چکے ہیں. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. وہ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی تھی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا حق ہم پر ہماری جان سے بھی زیادہ ہے. تو آپ نے فرمایا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا کہ پھر جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے، مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے، تو وہ علی سے بھی دلی محبت رکھے. وہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اندر خود ایکسپلین کر دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ یہ مولا اور اولا سے مراد ہے دلی طور پر قریب ہونا، ورنہ تو حضرت علی بھی حاضر و ناظر ہو گئے پھر اگر یہ اولا کا مطلب یہ لیا جائے. تو دیکھیں جو غلط بات ہوتی ہے نا، جب آپ اس سے غلط رزلٹ نکالتے ہیں نا، تو وہ پھر اتنے غلط رزلٹ نکلتے ہیں کہ وہ خود رزلٹ نکالنے والے کو شرم آتی ہے کہ میں نے کیا رزلٹ نکالا. بال اس کانٹیکسٹ میں 3 احادیث میں یہاں پر بیان کروں گا اور اسی پہ آج کا لیکچر ہمارا کنکلوڈ ہو جائے گا. پھر انشاءاللہ اگلی 7 نمبر آیت سے اگلی دفعہ شروع کریں گے. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس سے مراد صرف نعرے مارنا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو انکلوڈنگ آپ کے ماں باپ اور اولاد بھی، بیوی بچے بھی، اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آ جائے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترجیح اول بن جائیں. یہ ہے اس سے مراد کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. گلا پھاڑنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ابھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں، لوگوں کا ایمان ٹیسٹ ہو جاتا ہے کہ کس لیول کا لوگوں کے اندر ایمان موجود ہے، کس لیول کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقیدت جو ہے وہ موجود ہے. نعرے مارنا تو بہت آسان ہے، ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر بیٹھ کے اور چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر، بڑا آسان کام ہے، لیکن جب پریکٹیکلی اس تکلیف سے گزرنا پڑے پھر مشکل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، اور سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بڑی وارفتگی کے اندر کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں سوائے اپنی جان کے. بالکل سچ بولا، اپنی جان تو پہلے نمبر پہ ہوتی ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر. تو انہوں نے اسی وقت کہا یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں. تو آپ فرمایا ہاں عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا. یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے. اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں. نمبر 1، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہوں. نمبر 2، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا، ایمان کو چھوڑ دینا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اپنے ایمان کے اوپر کمپرومائز نہ کرے. تو اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی. یہ ہر کوئی اپنے اوپر خود جس کو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کر سکتا ہے کہ اس کے اندر ایمان کی حلاوت موجود ہے یا نہیں. بہرحال یہ بہت اہم ٹاپک ہے، میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آلریڈی 2 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 9 ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت، یہ دونوں ضروری ہیں. ایک خاص کیٹیگری ہے جیسے ہمارے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، وہ صرف محبت کے اوپر زور دیتے ہیں، اطاعت والے معاملے میں بالکل ڈھیلے. یہ تو کبھی دعوت اسلامی کی وجہ سے کوئی معاملات سیدھے ہوئے ہیں، ادروائز بہت بے عملی پائی جاتی ہے. دوسری طرف اہل حدیث اور دیوبند ہیں، وہ اطاعت والے مسئلے میں زیادہ زور لگاتے ہیں اور محبت والے مسئلے میں اور وارفتگی والے معاملے میں ڈھیلے نظر آتے ہیں. تو میں نے پھر وہ دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ہیں، صرف ایک طرف ون سائیڈڈ بات نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. علم اور عمل دونوں ہی ضروری ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر دونوں ہی ضروری ہیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح محبت اور اطاعت دونوں ضروری چیزیں ہیں. اور دوسرا بڑا اہم لیکچر ہے سورہ التوبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم. ان آیات کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 100 ہے
اور اس کا عنوان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان۔ ایک تو ہے نا کہ امت آپ سے کیا محبت کرے، ایک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کیسی محبت کرتے ہیں، اور اس میں میں نے کئی احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی ہیں، یعنی میری زندگی کے اہم ترین لیکچرز میں سے ہے مسئلہ نمبر 100، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان۔ اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ، جسے شوق ہو تو ضرور دیکھیں۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ آج کے لیکچر کو اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔